اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسان اور انسان پکارتا ہے بالشر، شر کے ساتھ، دعاءہ بالخیر جیسے وہ پکارتا ہے بھلائی کے ساتھ، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان عجولہ ہے، جلد باز ہے۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے متعلق ذکر کیا کہ یہ اقوام کتاب ہے، آسان بھی ہے، قریب بھی ہے اور خطرات سے بھی پاک ہے۔ اس کے ذریعے انسان راہ راست کو حاصل کر لیتا ہے، صراط مستقیم پر چل پڑتا ہے، اور جو چل پڑتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، قرآن پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے، اور جو قرآن کریم سے روگردانی کرتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا دردناک قسم کا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو قرآن کریم ترغیب بھی دیتا ہے، ترہیب بھی دیتا ہے۔ ترغیب نیک اعمال کر لو ان لہم اجرا کبیرا، اور ترہیب کہ اگر برائیوں میں اپنے آپ کو ڈالو گے تو اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج کے درس میں اللہ رب العالمین انسانی فطرت کے ایک گوشے سے نقاب ہٹا رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، بعض دفعہ انسان برائی کو بھی اللہ سے ایسے ہی مانگتا ہے جیسے بھلائی کو اللہ سے مانگتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ انسان برائی کو اللہ سے ایسے ہی مانگتا ہے جیسے بھلائی کو مانگتا ہے۔ اب بھلائی کون نہیں چاہتا؟ ہر بندہ اللہ سے بھلائی مانگتا ہے، اللہ خیر کا معاملہ کر، بھلائی کا معاملہ کر، اچھائی کا معاملہ کر، نیکی کا معاملہ کر۔ لیکن یہ تو سمجھ میں بھی آتی ہے بات، لیکن بعض دفعہ انسان وہ جیسے نیک کام کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے مانگ رہا ہے، تو بعض دفعہ نقصان کے لیے بھی اللہ سے ایسے ہی مانگتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا۔ اپنی ہی اولاد کو کوستے ہیں، خدا تمہیں چین کی زندگی نہ دے، خدا تمہارے ساتھ یوں کرے، تمہارے کاروبار کو برباد کرے، فلاں کرے فلاں کرے۔ منع کیا گیا، اس سے منع کیا گیا کہ ایسی بددعا نہ کیا کرو، تحمل سے کام لیا کرو۔ العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اس سے حضرت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور پیچھے ایک آیت گزری ہے سورہ انفال میں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات توحید کی رکھی، جب بتلایا کہ ایک اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ غیر سے نہیں ہوتا، اور میں محمد الرسول اللہ کا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں،
اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تو ان میں ایک آدمی آ کر جس کا نام نضر بن حارث آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ سچا ہے جو یہ بات کر رہا ہے، جس دین کی دعوت دے رہا ہے، اے اللہ اگر یہ سچ ہے تو فامطر علینا، ہم پر آسمان سے برسا، حجارۃ من السماء، پتھروں کو، ہم اس کی بات نہیں مان رہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، اب ائتنا بعذاب علیم، یا ہمارے کو دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ حالانکہ اس کو تو یوں کہنا چاہیے تھا، اگر اس کی بات سچی ہے تو اے اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، قبول کرنے کی توفیق دے، لیکن وہ نہیں، اس کے برخلاف الٹا مانگا جا رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ بھئی یہ نہ کریں، بد دعا دینا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اور اگر زبان سے نکل جائے اولاد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوئی تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، پھر انسان ہاتھ ملتا رہے گا کہ کیا ہو گیا، میں نے تو دل سے بدعا نہیں دی تھی، میں نے تو یوں نہیں کیا تھا، میں نے تو فلاں نہیں کیا تھا۔ وہ دل کو بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین خود اشارہ دے رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو، ایسی جلد بازی نہ کرو، غصے میں طیش میں آ جاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھی بشر ہوں، کبھی میں غصے میں آ کر کسی کو کہہ دوں میں تیرا نبی ہوں، حبیب ہوں، میری بدعا کو اس کے حق میں قبول نہ کرنا، اے اللہ قبول نہ کرنا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے اگر کسی کی طرف واقع آتا ہے نا، تھوک بھی دیا، وہ کافر خود کہتا ہے اگر پیغمبر تھوک بھی دیتا تو بھی میری بہت اٹل تھی، تو اے اللہ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو میری دعا اس کے حق میں قبول نہ کرنا، ہاں اگر مستحق ہے تو پھر اس کے حق میں قبول کر لینا۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قیدی کو پکڑا اور قیدی کے ہاتھ پیر باندھ دیے، حضرت سودا کے حوالے کیا رضی اللہ تعالی عنہا، سودا اس کا خیال کرنا، کہا ٹھیک ہے۔ قیدی نے کہا بی بی کو دیکھا تو بی بی یہ رسی بہت زیادہ سخت بندھی ہوئی ہے، میرے گلے میں پھنس رہی ہے، تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، تکلیف میں ہوں۔ عورت ذات تھی، اس نے آگے ڈھیلی کی، وہ ایسی ڈھیلی ہوئی قیدی بھاگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا سودا قیدی کدھر گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ ایسے ایسے اس نے کہا، مجھے تھوڑا ترس آ گیا اور میں نے رسی ڈھیلی کی اور وہ بھاگ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم اقطع یدہا، اے اللہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دے۔ سودا پریشان اپنے ہاتھوں کو دیکھتی ہے کہ کہیں پیغمبر کی بددعا لگ نہ جائے۔ فرمایا سودا پریشان نہ ہو، میری بددعا نہیں لگ سکتی ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، میری بددعا جو مستحق ہے اسی کو لگے گی، جو مستحق ہے اسی کو لگے گی، اور جو مستحق نہیں ہے پیغمبر کی بددعا اس کو نہیں لگے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ کھانا کھا رہا ہے الٹے ہاتھ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے تکبر کی بنا پر کہا میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا نہیں ہے اس لیے الٹے سے کھا رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا الٹے سے ہی کھاؤ۔ وہ سیدھا ہاتھ پوری زندگی کے لیے معذور ہو گیا، شل ہو گیا، اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا میری بددعا مستحق کے حق میں قبول ہو، تو یہ مستحق تھا کہ اس نے اظہار تکبر
پیغمبر کی بات کو رد کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اگرچہ تمہیں انتظار کرنا ہو۔ 40 سال تک کی بات آئی ہے، 10 سال بھی آیا ہے، 10 سال تک انتظار کرنا پڑے تو کر لو انتظار، اس کے آگے سے نہ گزرو، نمازی کی نماز میں خلل واقع نہ کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز میں ایک نے خلل واقع کیا، پوری زندگی کے لیے معذور ہو گیا، پوری زندگی کے لیے۔ تو بددعا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی منع کیا اور دوسروں کو تاکید کی ہے کہ بھئی ایسا کام نہ کیا کرو۔ ماں باپ، والدین اپنی اولاد کے بارے میں بعض دفعہ کوتاہی کر جاتے ہیں، مائیں بچے بعض دفعہ بہت پریشان کرتے ہیں تو ان کی زبان سے کلمہ نکل جاتا ہے، تو بعض اوقات بعض گھڑیاں وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس ٹائم میں دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی ذات پر قربان جائیں، فرمایا اللہ رب العالمین بھی بندے کی دعا کو جو مانگتا ہے ہر وقت الٹا سیدھا بولتا ہے، فوراً قبول نہیں کرتے۔ اگر اللہ رب العالمین فوراً قبول کرنا شروع کر دیتے تو معاملہ خراب ہو جاتا، اس لیے قبولیت کی گھڑیاں رکھی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا تحب ان تکون ممن یقول یا ربی یا ربی، کیا تم میں سے کوئی ایسا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے نکالے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، صرف اتنا کہے قال اللہ لبیک یا عبدی سل توتا، فوراً رب کہہ دے حاضر ہوں میرے بندے میں، اللہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تم میں سے کوئی ایسے چاہتا ہے؟ فرمایا ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو فرمایا اس کے لیے 3 کام کرنا ہوں گے کہ کوئی زبان سے صرف دعا نکالے اور فوراً قبول ہو جائے، فوراً اس کے اوپر قبولیت کی مہر لگ جائے، ٹھپ جائے۔ فرمایا اس کے لیے 3 کام کرنا ہوں گے۔ پہلا کام فرمایا فَأَطِبْ مَطْعَمَكَ یُجَبْ دعوتک، کہ اپنے کھانے کو پاک کر لو، اپنی روزی کو حلال کر لو، اپنی روزی کو حلال کر لو، روزی تمہاری حلال، زبان سے دعا نکلے گی فوراً قبول ہوگی۔ آج ہم کتنا مانگتے ہیں اللہ سے، کتنا مانگتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کہیں نہ کہیں سے حرام مل رہا ہے، کہیں نہ کہیں سے حرام کی آمیزش آ رہی ہے، اس لیے وہ نورانیت، وہ برکت، وہ سکون، وہ طمانینت وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ تو فرمایا اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں یا رب کہوں اور رب میرا کہے لبیک یا عبدی، پہلا کام اس کے لیے کہ وہ اپنے کھانے کو پاک کر لے، حلال کر لے۔ دوسرا فرمایا وَانْتَصِفْ لِلنَّاسِ مِن نَفْسِكَ، کہ اس کا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اپنے معاملات جو بندوں کے ساتھ ہیں، اسے بالکل صحیح کر لے، اسے صحیح کر لے۔ آج افسوس کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ فلاں آدمی صحیح چلے، میں اس کے ساتھ جیسے بھی چلوں، میرا معاملہ اس کے ساتھ جیسے بھی ہے، لیکن اس کو چاہتا ہوں کہ بھائی وہ میرے ساتھ صحیح چلے، لین دین کا معاملہ صحیح رکھے،
تو فرمایا جو آدمی اپنے معاملات بندوں کے ساتھ صحیح رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کا معاملہ بھی پھر اس کے ساتھ صحیح ہوتا ہے. جیسے ہی وہ رب پکارتا ہے رب کی طرف سے لبیک یا عبدی کی آواز آتی ہے. اور تیسرا فرمایا وخالق الناس بخلق حسن کہ اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ اختیار کرے. اچھے اخلاق والا اس کی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑی قدر ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، اعلیٰ مراتب پر. آج ایک دکان سے کچھ سامان لے رہا تھا، میں نے کہا 2-3 بھائی تھے، وہ ایک بھائی کو میں نے کہا کہ بھئی آپ کا فلاں بھائی تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا. میں نے کہا کہ میں کوئی مفت تو نہیں لے رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ ہم سارے بھائی اسی طرح ہیں، اور جیسے پہلے تھے 30 سال بعد آؤ گے تب بھی ایسے ہی ہوں گے. میں نے کہا 30 سال بعد؟ بہت قریب کا عرصہ بتا دیا. 30 سیکنڈ کی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا. تو بعض دفعہ دکانداری بھی چلتی ہے اخلاق کی بنا پر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 چیزیں بتلائی. خیر اصل جو ہماری بات تھی وہ قرآن کی کہ اللہ سے بد دعاؤں کو طلب نہ کیا کرو، بھلائی ہی بھلائی مانگا کرو اللہ سے، اور ہر وقت بھلائی کی ہی فکر رہنی چاہیے. آگے اللہ فرماتا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا عجولہ ہے، جلد باز ہے، بس جلدی میں کوشش کرتا ہے کہ بس جلدی میں معمولی سی جلدی. العجلۃ من الشیطان، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہے. ہمارے پشتو میں کہا جاتا ہے بیڑا شیطان حکم نو پلانت شو، شیطان نے جلد بازی کی تو لعنت ہو گئی اس پر. آپ دیکھیں معمولی سی شہر میں آپ نکلیں تو ہر بندہ جلدی میں ہے. وہ 2-4 منٹ کے فرق سے آپ دیر سے پہنچو گے اور ہوگا کیا. بعض جلدی ایسی جلدی ہوتی ہے کہ الامان والحفیظ وہ اپنا بھی نقصان کر جاتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کر جاتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا. قرآن کریم یہی کہہ رہا ہے کہ یہ انسان دعا میں بھی جلدی کرتا ہے، بعض تو ایسی اتنی جلدی کرتے ہیں یوں سلام پھیرا یوں پھیرا اور پھر یوں کیا اور بس اب یوں پتہ نہیں اس نے کیا مانگا اللہ سے. ایسے کر کے مانگا کیا اس نے اللہ سے. کبھی آپ بھی اس سے پوچھ لیں بھائی جان آپ نے یہ کیا، کیا مانگا اللہ سے. قرآن کریم کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف. دوڑ کا مطلب یہ نہیں اللہ اکبر الحمدللہ، یہ دوڑ کا مطلب نہیں ہے کہ نہ قیام کا پتہ نہ رکوع کا پتہ. ابھی رکوع میں گیا نہیں، کئی ایسوں کو دیکھتے ہوں رکوع سے ہی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں. ارے خدا کے بندو، یہ جلدی جو تم کر رہے ہو یہ جلدی نہیں، یہ تو تمہارے اعمال کی بربادی ہے. تم پوچھو تو صحیح کہ یہ نماز میری ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. تو جلدی عجلت اس سے منع کیا گیا. آج دنیا کے ہر کام میں آپ دیکھو، دنیا کا ہر کام اس میں ہم تاخیر کرتے ہیں، لیکن ایک کام ہے نماز، اس میں ہم بڑی جلدی کرتے ہیں. نماز سے 2-1 منٹ پہلے مسجدیں بھر بھی جاتی ہیں اور امام کے سلام پھیرنے سے پھر خالی بھی ہو جاتی ہیں. باقی ہر کام میں تاخیر ہوتی ہے.
تو فرمایا وکان الانسان عجولا، انسان وہ جلد باز ہے، اتنی جلد بازی اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شیطانی جتنے بھی کام ہیں اللہ رب العالمین ان سب سے ہمیں پناہ نصیب فرمائے۔